او یارو ذرا غور کرنا، وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ۔ بظاہر اس کا کوئی سیاسی، سماجی، مالی قد کاٹ نہیں، ہر جگہ مدینے والے محبوب کے تذکرے۔ حدیث پاک سنی، حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ غریب عورت تھی، مدینہ کے ارد گرد گاؤں تھے، ان میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی، بڑی مفلس تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بوڑھی اماں کا کیا حال ہے۔ ایک غریب عورت ہے، مجبور ہے، اور مدینہ کے نہیں، مدینہ کے اطراف میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے رہنے والی ہے۔ ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں، پوچھا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ جائے اور ان کو فوری طور پر فلاں جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمیاں انہوں نے معطل کر دی، فلاں صاحب کو زکام ہو گیا، تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی، اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی، پر اس کے نصیب دیکھو، اس کا مقدر دیکھو۔ اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمایا اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا۔ رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا، رات کے وقت ہی غسل کفن کر کے اسے مدینہ شریف لایا گیا، لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرمائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، حضور آرام کر رہے ہیں، صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ بڑے جنازے ہو کے گزر گئے، بڑے لوگ تھے جو چلے گئے، ساری دنیا گنبد خضراء پر، لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب مجھے بتاؤ، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے؟ یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے کہاں ہے اس کی قبر؟ یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے، ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اگر وارث جنازہ نہ پڑھیں تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو وارث ہے نا اپنی ساری امت کے، تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے۔ تو میرے عزیز، اکثریت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غریب کی تو نماز جنازہ کا مسئلہ آ جائے نا، غریب کی لوگ خیال نہیں کرتے، تو جو کہ سادہ آدمی ہے، کوئی سیاسی سماجی کاٹ نہیں، تو جنازے تک، حالانکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جنازہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، کوئی سیاسی کاٹ ہونا ضروری نہیں، اس میں کوئی آپ کا سماجی رابطہ ہونا ضروری نہیں، یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور حق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے دائیں بائیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، غریب بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم غرباء کے ساتھ پیار کریں، اور میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں تو خیر کرنا دور کی بات ہے، جنازے تک میں لوگ نہیں جاتے۔ کوئی سیاسی قد کاٹ والا ہو تو سارے آگے بڑھ بڑھ کے چہرے دکھاتے ہیں، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر آدمی ہو تو پھر ذرا دوڑ کے اس کے بچوں سے ملتے ہیں کہ صاحب میں آیا ہوا ہوں، میرے نمبر لگا دو، میں آ گیا ہوں، میرا ذرا خیال کرو، میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں، ہماری شرکت جو ہے وہ شمار کر لی جائے۔